السلام علیکم۔ جامع الترمذی میں ایک بہت ہی پیاری روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جس شخص نے انسانوں کا، لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بنا، اس نے اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اسی مفہوم میں ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں، جسے اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشکر الناس للہ عز وجل اشکرہم للناس۔ اور بھی کتب احادیث میں یہ روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک لوگوں میں سے اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو انسانوں کا زیادہ شکر گزار ہے، انسانوں کا قدردان ہے، اپنے ساتھ کی ہوئی لوگوں کی بھلائی کو، اچھائی کو نہیں بھولتا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ روایات، ویسے تو ساری روایات بہت پیاری ہیں، لیکن ان دو روایات کے مفہوم پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، وقت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، جو انسان انسانوں کی قدر نہیں کرتا، جو انسان انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ یہاں تک کی بات کو آپ تمہید کہہ لیجیے۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آج اسی بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے باہمی تعلق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومنوں کی آپس میں مثال اسی طرح ہے جیسا کہ ایک دیوار ہوتی ہے۔ جس طرح دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے، سہارا دیتی ہے، اور اس طرح اینٹ سے اینٹ مل کر مضبوط دیوار بن جاتی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ مل کر اسے مضبوط کرتا ہے۔ الغرض اس مفہوم کی بہت ساری روایات ہیں، لیکن میں بات کو اگر تھوڑا لمبا کروں گا تو آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب نے تو جمعہ پڑھانا شروع کر دیا۔ میں ایک چھوٹا سا درس دینا چاہ رہا ہوں۔ آج کل بہت سے لوگ سٹریس اور انزائٹی کی شکایت کرتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کا ہم شکار رہتے ہیں، غصے کا شکار رہتے ہیں، چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں۔ حکیم صاحب ہم الجھنوں سے نہیں نکلتے، اس طرح کی شکایات آتی ہیں، اور کچھ لوگ رو پڑتے ہیں، اور میں دلی طور پر افسردہ ہو جاتا ہوں۔ اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو ان کی پریشانی میں یعنی جسمانی طور پر مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے رویے بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جسمانی عوامل بھی خیر ہیں، لیکن اس میں نفسیاتی اسباب زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ دوسروں کے رویوں سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، فلاں نے میری قدر نہیں کی، فلاں نے مجھے عزت نہیں دی، فلاں نے میری بات کا بھرم نہیں رکھا، میں فلاں کے ساتھ ایسے پیش آیا تو وہ میرے ساتھ ایسے پیش آیا، یعنی دوسروں سے لوگوں کو شکوے ہوتے ہیں، جو شکوے ان کے مرض کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں دونوں زاویوں کے ساتھ اس بات کو دیکھنا ہے، یعنی ایک طرف تو ہمیں خود کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے رویے میں اس بات پیدا کرنا ہے کہ کوئی ہماری وجہ سے مریض نہ بنے، کسی کو ہماری وجہ سے ذہنی ٹارچر نہ ہو، کوئی ہماری وجہ سے نفسیاتی مسائل میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی ہمیں خود کو ٹھیک رکھنا ہے اور ہمیشہ محتاط ہو کر دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی قدردانی کرنی ہے، دوسروں کو عزت دینی ہے۔ ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ منفی رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، یا خلاف توقع کوئی عمل کرتا ہے، تو ہمیں اس کو ذہن پر سوار نہیں کرنا، ہمیں اس کو خود کے لیے بوجھ نہیں بنانا، اور ہمیں اس بوجھ تلے دبے نہیں رہنا۔ دونوں پہلوؤں سے خود کو مضبوط بنانا ہے، تو اس طرح امید ہے کہ ہم نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہیں گے، اور ہم تر و تازہ خوش باش رہتے ہوئے حشاش بشاش زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ غیر مرتب سی باتیں تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہو، اور آپ اپنی عملی زندگی میں ان سے کچھ استفادہ کر سکیں۔ آج بس اتنا ہی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ مزید مفید ویڈیوز میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔